علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلا سوال تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ خوبیاں رکھی ہیں، وہ میں نے آپ کو لیکچر 1 میں بتایا تھا۔ آپ کا کوئی سوال ہو خوبیوں کے بارے میں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ انسان میں یہ خامیاں بھی ہیں، یہ کمزوریاں بھی ہیں، اور ان کمزوریوں کو پوری طرح میں نے خامیاں اور کمزوریاں فائنلی آج پیج نمبر 7 پر آپ سامنے ہے آپ کے، جس میں نے کھول کے بتایا کہ یہ انسان کی بنیادی کمزوریاں ہیں۔ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے ساری خوبیاں رکھی ہیں، پھر خامیاں رکھی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جلدی بتائیں، خوبیاں کیوں ہیں اور خامیاں کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، آپ ذرا۔ ڈاکٹر صاحبہ نہیں آئی آپ ہی؟ جی افضل چیمہ صاحب آپ بتائیں۔ سر، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کرے یا برائی کرے، اور اس کو خوبیاں اور سارے اختیار دیے ہیں، یہ ساری صفتیں دی ہیں تاکہ پھر آخر میں اس کا حساب کیا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سر ہاں جی، میرا وہ کھل نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں خوبیاں خامیاں سب پیدا کی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب وسائل دے کے اس کو ہر طرح سے آزمانے کے لیے کہ میں نے اس کو وسائل دیے ہیں جسمانی طور پہ، باقی دنیاوی طور پہ، تو یہ ان کو بات کیسے آپ کی استعمال ٹھیک ہے، کرتا ہے۔ سنیں میری بات، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور خامیاں دے کر، بڑے غور سے سنیں، انسان کو کہا کہ اس قرآن میں نے تمہیں ان خوبیوں کو کیسے مزید اچھا بنانا ہے اور برائیوں کو کیسے دور کرنا ہے، یہ قرآن کتاب ہے جو آپ کو بتائے گی۔ چیمہ صاحب سمجھیں کہ نہیں آپ؟ جی اب سر، ہم بالکل۔ جی اب سر۔ ہم کتاب قرآن کے قریب نہیں جاتے، مسلمانوں میں خوبیاں پہلے سے کم اور برائیاں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ قرآن وہ واحد کتاب ہے، اللہ نے جو کتاب بھیجی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ہمارے پاس عملی نمونہ اور تھیوریٹیکل نمونہ بھی ہو۔ جب ہم ان سے نہیں فائدہ اٹھاتے تو آج آپ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، سب سے بڑی مثال دبئی کا حکمران ہے، بدبخت دیکھیں کس طرح اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ طاقتیں ساری اسرائیل کے پاس ہیں، اللہ کے پاس نعوذ باللہ کوئی طاقت نہیں، اور اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ ایگزامپل سے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، پرفیکٹلی، بالکل بجا فرمایا۔ اچھا، تو اب اگر میں اور آپ اس قرآن سے اس کما حق فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو نہ ہماری خوبیاں مزید اجاگر ہوں گی تاکہ ہم اللہ کے لیے ان کو استعمال کریں، نہ خامیاں اور کمزوریاں دور ہوں گی۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی الحمدللہ۔ سر، اہل الحمدللہ۔ ایمان نے اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا نسخہ کیا ہے بلا؟ کامیابی کی نسخہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے سر، قرآن کے ڈاکٹر علاوہ صاحبہ قرآن پاک تھیوری ہے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل نہیں کریں گے نتائج نہیں ملیں گے۔ بالکل سر ایسے ہی ہے تو پھر آپ قرآن کیوں سے۔ نہیں کہتے کہ قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت؟ جی سر۔
اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یونس کی 57 میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑی یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو خطاب ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور سب سے بڑی نعمت اس کی کیا ہے کہ دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اب دل میں حسد، بغض، جھوٹ اور کفر، نفاق، یہ سب دل میں ہوتے ہیں، ان کا صرف اور صرف علاج کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ قرآن مجید کا علم جسے ایمان کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا عمل۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اچھا، یہ جو آگے فرمایا ہدی و رحمت للمؤمنین، نادرہ بابی اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ جو قرآن پاک ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے رحمت بھی ہوگی۔ بالکل غلط کہہ رہی ہیں آپ، ایمان لا کر ہدایت پہ چلیں گے تو رحمت ہوگی۔ بات سمجھ آئیے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے دیکھیں آل عمران کی 164۔ آپ اسی کے ساتھ یہاں اپنے ہینڈ آؤٹ میں لکھ لیں، یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کی 129، پھر سورہ بقرہ کی 151، پھر سورہ جمعہ کی 2، 4 جگہ یہ آیت آئی ہے۔ کتنی اہم ہوگی؟ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 164 لکھی ہے، ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، پہلی بات مومنوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اللہ اپنے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس نے مومنوں پر کیا۔ وہ کیا احسان ہے؟ نمبر 1، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ورنہ یہ اللہ کا احسان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے احسان کیسے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ ان کی جو عمل وہ کرتے ہیں ان کا ہم پیروی کریں، ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے پہلا انعام اور پہلا احسان رسالت ہے۔ کیوں؟ وہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کیسے کرو گے قرآن کے۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کیسے کہ اللہ یتلو علیہم آیاتہ کا کیسے، یہ احسان کیوں ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو بڑے غور سے سنو، بڑے غور سے سنو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرتا ہے، اور وہی ساری یتلو کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور جب یہ کام کرتا ہے تو تلاوت آیات سے سورہ انفال میں اللہ نے کیا کہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قلوبہم وجلت، زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ سعدیہ مجھے بات مت بتایا کریں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ زندگیاں بدل گئی ہیں کہ وہ لکھا ہوا ہے یہاں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ آیَاتُ قُلُوبُ زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا، تلاوت آیات سے اگر آپ کا ایمان نہیں بڑھ رہا تو آپ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ سعدیہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ جیسا طالب علم مجھے جواب دے جو ایسے ہی ہوا میں ہوائی جواب ہو۔ اچھا، نمبر 3، یزکیہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے سر تلاوت آیات سے۔ صرف تلاوت آیات سے نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے، آیات کا تلاوت پڑھ کے سمجھ پہ جب اس کو عمل کر رہے ہیں تو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو یزکیہم کا تعلق پہلے دونوں سے ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور ساتھ
اور پھر آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ اگر یہ کتاب کا علم اور حکمت عمل سے آئے گی، اب یہ جب کرے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا تزکیہ مکمل ہو جائے گا. شاباش. کوئی سوال آیت نمبر آل عمران کی 164 پر؟ کل آپ نے جواب دینے ہیں. اچھا، اب یہ سورہ دہر کی آیت 2 اور 3 بہت ہی اہم ہے. میں پڑھ رہا ہوں اور اہمیت کی وجہ آپ نے بتانی ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. امشاجن، نطفہ بھی کیسا؟ ایک میاں کا نطفہ اور بیوی کا نطفہ دونوں جب ملتے ہیں تو امشاج اس نطفے سے ہم نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا. نبتلی ہے تاکہ اس کو آزمائیں، اور آزمائش کے لیے کون سی صلاحیتیں دیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا تاکہ سماعت اور بصارت سے وہ دنیا کو دیکھے، قرآن کو دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھے. آگے فرمایا ان ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا. اس کے بعد اس کو آزادی دے دی. اما شاکرن و اما کفورا. یہ آزادی اما شاکرن و اما کفورا کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، آیت کے اندر رہتے ہوئے بتائیں. راستہ دکھا انسان دیا، دونوں راستے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. اب وہ اپنے لیے صراط مستقیم تلاش کرتا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلتا ہے؟ سرتاج صاحبہ، میں نے آیت کے روشنی میں کہا ہے، اور آیت میں اللہ نے صاف بتایا ہے. اس کو میں نے قوتیں دیں، سماعت کی، بصارت کی، اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو آزمائش کے لیے. تو یہ ساری تو ہدایت ہے. یہ احسانات اللہ کی ہدایت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کو سمجھتے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، یہ تو میں نے صرف یہ آخری لفظ کا بتایا، صرف پوری آیت کا تو آخری لفظ کا میں نے کہا آیت کے بتایا، آیت کے مضمون کے حساب سے بتائیں. میرا سوال تھا یا نہیں تھا؟ جی یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک قطرے سے اور اتنی نعمتیں بے بہا عطا کر دی، دل دیا، دماغ دیا، سوچ سمجھ دی، راستے دکھا دیے. اب اس کا کام ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے. اما شاکرن، اب وہ شکر جی، گزار شکر بنتا ہے گزار یعنی بنتا میں ہے نے یا نہیں آزادی بنتا. دے دی. میں جی نے اس کو اتنا لمیٹڈ اختیار دے دیا کہ چاہے تو اس کو قبول کر لے. پہلے میری دیکھے کہ میں نے اس پر کتنے بڑے احسان کیے ہیں. چاہے تو عمل کر کے دونوں دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لے. وہ اما کفورا، اور چاہے تو نہ شکربا بنے اور خود دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو، جیسے آج ہم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. اچھا، اب سورہ شمس میں آئیں. کتنی پیاری آیت ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نفس گواہی ہوتی ہے. گواہی ہے کس کی؟ خود نفس کی گواہی ہے، اور جیسا اس کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا. یہاں نفس کا مطلب ہے انسانی جسم. بڑے غور سے سنیں، سوال کریں اگر سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس وما سوّاہا، جس طرح اس کو بالکل ناک، کان، آنکھ، صلاحیتیں، ذرائع وغیرہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فَأَلْهَمَهَا، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم نے الہام کر دیا، یہ اس کے اندر رکھ دیا، ہر آدمی کے اندر. فجورہا، برائی کی پہچان بھی، وہ تقواہا، اور تقوی یعنی اچھائی کی پہچان بھی. آگے کتنا کمال کی بات ہے. اور آپ دیکھیں کوزے میں دریا بند کرنا اس کو کہتے ہیں. اب اس نفس کو، فاطمہ صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں تاکہ سب لوگ سنیں قرآن کو، آپ کی باتیں نہ سنیں. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ ایک بڑا مشکل کام ہے. میں نے 4 لیکچر آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب اگر ان 4 لیکچرز کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجا ہے، اگر آپ نے وہ کتاب خرید لی ہے تزکیہ نفس،
تو پھر تو کمال کر لیا آپ نے، اور اپنے گھر کو بھی آپ نے سنوار لیا پڑھ کے سمجھ کے. اور پھر کہا قد خواب من دساہا، وہ نامراد اور ناکام ہو گیا جس نے دساہا، اس کو دبا دیا. وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے نا کہ برائی پہ ٹوکتا ہے اور نیکی پہ شاباش دیتا ہے، جب نیکی پہ ٹوکتا ہے تو اس نے اس کو دبا دیا. کوئی سوال سورہ شمس کی 7 اور 8 میں؟ شاباش، سوال کر کے اب کلیئر کر لیں تاکہ کل آپ ٹھک کا ٹھک جواب دیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کی 14 میں قد افلح من تزکا. یہ افلح کا معنی کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دنیا نظر اور میں آخرت میں کامیاب. کامیابی، دنیا میں بہترین انسان جس سے معاشرے کو بھی فائدہ ہو، اس سے خود بھی ہو، بہترین سیرت و کردار، آخرت میں جنت الفردوس. شاباش ڈاکٹر صاحبہ، بہت عمدہ آپ نے ایکسپلینیشن دیا. اچھا، اس کے آگے ایک آیت ہے 15 نمبر، سنیں. قد افلح من تزکا، ہاں، وذکر اسم ربہ فصلی. اس نے کیا کیا؟ 2 کام کیے تو اس نے اپنا تزکیہ کر لیا. پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھا، اور نمبر 2 نماز پڑھی. اب آپ بتائیں کہ قرآن نے پھر کوزے میں دریا بند کر دیا کہ 2 کام کرے گا تو تزکیہ کر لے اب پا لے گا. ایک ہے کہ اللہ کی یاد کی اور دوسرا نماز پڑھی. یہ دونوں کام کیوں اللہ نے کہا کہ بس تزکیہ انہی میں ہے؟ بھلا کیوں کہا، جبکہ میں نے 4 لیکچر آپ کو دیے ہیں؟ مسز آصف جلدی بتائیں. افشاں صاحبہ آپ بتائیں. یہ ہے فہم قرآن، اس کو سمجھیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ذکر اسم ربہ، اس نے اپنے رب کو یاد رکھا، اس ذکر الہی میں مشغول رہا پوری زندگی میں. زبان سے بھی ذکر کیا، اقرار بھی کیا، اور ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھا. اب مجھے بتائیں، میں شادی بیاہ، مرنا جینا، کمانا کھانا، معاشی اور سیاسی ساری ضروریات عین قرآن کے حکم کے مطابق کی، تو پھر میں نے وہ جس نے اللہ کا ذکر کیا، یہ ہے اللہ کا ذکر. بڑی مسیح مفہوم ہے. اچھا، پہلی تو آگے ذکر اسم ربہ، اور پھر کہا فصلی. دن میں جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں نا آپ، سورہ فاتحہ کو دیکھیے، تسبیحات کے دیکھیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ. اللہ سے آپ کہتے ہیں ساری، اصل میں تو دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین واہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہی تو تزکیہ ہے. آپ دیکھیں، یہ وذکر اسم ربہ 2 لفظ، و فصلی 3 الفاظ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا. کیا نہیں کیا؟ جلدی بتائیں. جی سر جی. کیسی کتاب ہے؟ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو پڑھنا سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے 14-15 سورہ اعلیٰ کی تو بتائیں، پوچھیں، جلدی پوچھیں. کل آپ نے جواب دینے ہیں. سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. نادرہ بھابی جلدی سے بتائیں یہ احسن تقویم کیا چیز ہے؟ انسان کو بہت اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے. اس کے نیکیاں برائیاں سب دکھا دی ہیں، اور ہر طرح کی بھلائیاں بھی بتا دی ہیں، اور انسان کو اس کی کمزوریاں اور خوبیاں بھی بتا دی ہیں. سر اس میں وہ سورت حج کی 5 نمبر آیت اور
सूरत अल-मोमिनून की आयत भी जिसमें शामिल होती है। आप जरा मैडम, जब मैं एक सवाल करता हूं तो मुझे हवाले मत दिया करें, आयत के अंदर रह के बताएं। अहसन तकवीम, अहसन तकवीम का मतलब है उसको बेहतरीन शक्ल दी, बेहतरीन उसको साख्त दी, जिस्मानी, रूहानी, उसकी माशरती, माशी, ये है इसका मतलब। आपने बहुत इनकम्प्लीट बताया नाजरा भाभी। अहसन तकवीम, अल्लाह कहते हैं मैंने इसको पैदा ही इस तरह किया कि अहसन तकवीम पे पैदा किया। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आगे फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अब भाई अल्लाह कहते हैं मैंने अहसन तकवीम पे पैदा किया, फिर उसको नीचों से नीचा बना दिया। ये क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। तो उसने काम ऐसे को अमाल किए जो इंतहाई बुरे थे, इस वजह से वो नीचों से नीच हो गया। फिर आपके सवाल को बिल्कुल इनकम्प्लीट है जब तक आप ये ना कहें कि अल्लाह ने उसको कहा कि तुम्हें अख्तियार है, चाहे तो बुरे बनो चाहे तो अच्छे बनो। अच्छे बनोगे जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलोगे तुम अच्छे बनोगे, बुरे होगे जब उसका इनकार करके अपनी खुद अपने नफ्स के पीछे चलोगे, नफ्स अम्मारा के पीछे चलोगे, शैतान के पीछे चलोगे और आप तागूत के पीछे चलेंगे, जैसे आज मुसलमान हुक्मरान चल रहे हैं। तो अल्लाह ने भी क्योंकि उसको इजाजत दी है, उसने बुरे अमाल किए तो अल्लाह ने उसको नीचों से नीचा कर दिया। डॉक्टर साहब समझ आई ये बात कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखें, अल्लाह ने मर्ज भी बता दी, इलाज भी बता दिया। तो असफल साफिलीन होने से कौन बचा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग बचे जिन्होंने ईमान लाकर, ईमान का मतलब है उस हर चीज को जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई उसको बरहक जाना, व अमिलुस सालिहात, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल किया। ये हैं वो शोक जो असफल साफिलीन नहीं होंगे बल्कि दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। और उनके लिए अल्लाह ने क्या कहा? फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह अकबर, क्या बात है! कितनी मेरे ईमान में इजाफा हो रहा है कि अगर मुझे इस अजर गैर ममनून का मुस्तहिक बनना है तो मैं ईमान और अमल साले करूं। क्यों? अल्लाह ने मेरे अंदर वो सारी चीजें रखी हैं जो मैं इनको बरूएकार लाकर ईमान और अमल साले कर सकता हूं। अगर खुदा न खास्ता मैंने ये काम न किया तो असफल साफिलीन में से हो जाऊंगा। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने इस आयत सूरत को बड़ा बयान किया है और बड़ी कमाल की सूरत है। अच्छा, आगे आ रही है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। अच्छा, ये वल असर का मतलब क्या है? मतलब बताएं मुझे, मफहूम बताएं आयत के हवाले से क्या है? सर जी, इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के वक्त को जो है वो असर का क्या है, क्या और असर का क्या वक्त आप एक। उम्मे अब्दुल्ला, मैं आपसे ये जवाब नहीं एक्सपेक्ट करता था। सर जी मौत दूसरा से भी बता रही हूँ। आप सुने, जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सही जवाब दें, गलत जवाब दें तो सुना करें सही जवाब और समझा करें। आप बयान करती हैं, असर जमाने की गवाही है, तारीख पूरी की गवाही है, हजरत आदम से लेकर आज तक का जमाना गवाह है कि इन्नल इंसान, सारे इंसान खसारे में। इस खसारे से कौन बचेंगे? जिनमें ये चार सिफतें होंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू, नंबर एक, ईमान लाए। किस तरह? वो ईमान जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो ईमान जो सहाबा और साहबियात का था। वह अमलुस्सालिहात, बिल्कुल उसी तरह अमल करने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। वह तवासौ बिल हक, और हक को बयान किया। दीन इस्लाम हक है, अल्लाह ताला और रसूल सल्लम की हर बात हक है। आपका मेरा फर्ज है कि जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं वो दूसरों को भी बताएं। वह तवासौ बिल सब्र, और चौथी बात यह है कि जब भी एक काम करने में तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां आई, जैसे साहबा साहबियात को आई, जैसे नबी करीम सल्लम को आई, तो हम उसी तरह सब्र करें जिस तरह आपने सब्र किया। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? सर जी आइए, लेकिन एक प्लीज बात सुन लीजिए कि असर के माना में तीन माना आते हैं कि एक आप वो मुझे वक्त। मत बताएं, जो मैंने आपको बताया गलत है या नहीं, जी पहले जी बताएं। जी सर जी, समझ आ गई। तो फिर तीन बनाने की क्या जरूरत है?
बताएं मुझे। जी میں نے جو پڑھا مفسرین کے اس میں میں تو مفسرین قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی۔ العصر کا مطلب ہے پورا زمانہ، حضرت آدم سے لے کے آج تک کا، قیامت تک کا زمانہ۔ علماء کی بات آپ پڑھیں، لیکن اگر وہ اس کے آیت کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی تو اس کو چھوڑ دیں، آپ وہ رائے جی سر، لیں جو برحق ہے۔ جی سر، جی جزاک اللہ خیر کثیر۔ میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ بالکل صحیح مفہوم بیان کریں۔ اچھا، اب آگے سر مریم کی آیت 96 دیکھیں، کیا بات ہے۔ قرآن ایسی، یقین مانے میں نے بڑی بڑی کتابیں انجینئرنگ کی پڑھی ہیں، کبھی کتنا ایک آیت نے جتنا مجھے سمجھ اور عقل دیا ہے نا، خدا کی قسم ان کتابوں کی والیوم اس کے آگے ہیج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام قرآن کا فضل کیا ہے؟ اللہ سائر الکلام، ساری کتابوں پر کفضل اللہ تعالیٰ، بالکل اس کی فضیلت قرآن کی ساری کتابوں پر ایسی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ مخلوق خادم اور آقا مالک رازق حاکم اللہ، اور اس اللہ کا کلام بھی اتنا ہی برحق۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کہتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اگر یہ آپ کو اور مجھے نصیب ہو جائے کہ سب سے زیادہ محبت عمل اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اپنے مال اور اولاد سب پر، یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے، یقین مانیں۔ تو اللہ ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ ساری محبتوں پر بھی یہ غالب ہوگی۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے اللہ رسول تعالیٰ صلی سے اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ارم، آپ مجھے یہ بتائیں کہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے؟ زرتاج صاحب آپ بتائیں۔ سر جی اشد حب اللہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ لکھیں آپ سورہ بقرہ کی آیت 165، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے کہ میں اگر دیکھنا چاہوں کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر اس کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اچھا یحببکم اللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ یغفر مجھے یہ لکم۔ بتائیں، ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ یہاں اتباع کہا، سر اطاعت میں تو یہ نا کہ بندہ حکم مان لیتا ہے، اتباع میں بڑے شوق سے، خوشی سے، محبت سے مانتا ہے آپ نے اور ٹھیک عمل کہا۔ سنیں میری بات، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب اس پورے جذبے سے، پوری محبت سے اس کا اطاعت کا حق ادا کریں گے تو وہ اتباع ہوگی۔ آپ سمجھ آئیے؟ جی سر۔ اچھا، اب کتنی پیاری آیات ہیں، دیکھیں سورہ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بینہ، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بہترین خلائق، بہترین مخلوق ہیں۔ کون لوگ بہترین مخلوق ہیں اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ الذین آمنوا ان وعملوا الصالحات۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں۔ اچھا، پھر سورہ احزاب کی 71-72 آپ کے سامنے ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پہلے خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں ہم سے، سے سب شاباش۔ ہم لوگوں سے، سب سے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقوا اللہ، پہلی بات تقوی اختیار کرو۔
वो बिल्कुल तकवा की वही डेफिनेशन, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ डेफिनेशन है, मैं बताऊंगा आपको। यहाँ इत्तकुल्लाह का वो नॉर्मल के बुराई से बचने का हक अदा करो और नेकी पर में सबकत करो। वकूलू कौलन सदीदा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, और सच्ची बात कहो। अच्छा, सच्ची बात कहो, उसका उलट होगा झूठी बात कहो। तो झूठी बात कहने का नुकसान क्या है, जल्दी बताएं। सर एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे उसको सच साबित करने के लिए। शाबाश शाबाश डॉक्टर साहिबा, ये है कमाल की बात। अल्लाह के देखें कितने बेहतरीन नसीहतें कर रहे हैं। सच्ची बात कहो, युस्लिह लकुम आमालुकुम, फिर तुम्हें उस सच्ची बात कहने का नतीजा ये होगा कि अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा, हमेशा सच बोलोगे। और फिर सबसे बड़ा अजर क्या मिलेगा, वो यगफिरु लकुम जुनूबकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम, फिर तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। हाय हाय हाय, क्या बातें अल्लाह की। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु, जो कोई इताअत करे अल्लाह और उसके रसूल की, फकद फाज़ फौजन अजीमा, वो अजीम कामयाबी से हमकनार हुआ। ये जो आखिरत में अल्लाह ताला की रसूल और अल्लाह के रसूल और उसके या कुरान के जो अहकामात के बारे में जो इनके मुताबिक हुक्म करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं उसको अजीम कामयाबी से हमकिनार करूंगा। तो आपको और मुझे अल्लाह ताला ये अजीम कामयाबी, आज दुनिया का इंसान क्या समझता है भला, जल्दी बताएं, किसको कामयाबी समझते हैं हम? जिसके पास ज्यादा माल हो, माल, कोठियां, कारें, मुरब्बे, पता नहीं। हम कहते हैं काश क्या मजेदार बंदा है, क्या खुशकिस्मत। नाउजुबिल्लाह, वो आजमाइश में है अल्लाह के बंदो का, और वो बंदा कामयाब है, और वही अजीम कामयाबी से हमकिनार हुआ जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक चल रहा है। देखें कितना एक एक आयत किस तरह मेरे ईमान में इजाफा करती है। मुझे कहती है कि तू इसके मुताबिक अमल कर, तू बंदा बन जाएगा, अल्लाह का गुलाम बन जाएगा, तू अजीम कामयाबी से हमकिनार होगा। सुने आयत निसा की 175, कुर्बान जाइए जिस अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिए हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान लाए, आमनू बिल्लाह, अल्लाह पर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये बाकी ईमानियात की क्यों नहीं जिक्र आया, अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर क्यों नहीं आया जिक्र? क्योंकि यही सारे अहकाम हैं जो अल्लाह ताला के अहकाम है, वो यही तो हैं, रसूलों के भी और सारे जो इंसानियत के हकूक हैं, ये सारे एक ही हैं। जी अल्लाह पर ईमान सरताज लाना ही, बाकी तमाम चीजों पर ईमान लाना है। सरताज साहिबा, अगर आप ये कहते ना कि अल्लाह पर ईमान असली बात है, रिसालत पर ईमान भी ईमान बिल्लाह का तकाजा है। आखिरत क्योंकि यौम हिसाब है, वो भी अल्लाह ही का तौहीद ही का तकाजा है। फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, ये सब तौहीद ही की। इसलिए एक इतनी बात कह देना, इसका मतलब है कि ये कायम मुकाम है सारे ईमानियात के। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी जज़ाकल्लाह सर जी, जल्दी में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। नहीं, आप जल्दी ना किया करें ना, कुरान की बात जब हो तो बात आप आराम से ठीक ठीक बताएं। जज़ाकल्लाह। अब सुने आगे क्या कहा। सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं, उस अल्लाह पर ईमान का सबूत क्या है, वआतसिमू बिही। ये ही की जमीर किसके लिए भला? जी कुरान के लिए। अल्लाह शाबाश। के ईमान पे। तो अल्लाह के ईमान के बाद उसने क्या कि कुरान पर को मजबूती से पकड़ा, यानी उस पर ईमान लाकर अमल साले करने का हक अदा किया। तो उनका अंजाम क्या होगा, फसयुदखिलुहुम फिल रहमा मिन्हु, वो उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वह फजलन, अच्छा फजल का मतलब है वो जितना उन्होंने अमल किया उससे कहीं ज्यादा देगा। नेकी का अजर कितना है, 10 गुना, और बुराई का सजा कितनी है, जितनी वो बुराई है। तो फजल उस हवाले से आया है, वो यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, फिर उन पे अपने फजल से क्या करेगा, क्योंकि वो कुरान वो पूरी तरह पकड़े हुए हैं, उस पर अमल कर रहे हैं,
تو اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا صراط مستقیم کی طرف جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کوئی سوال آپ کا آیت 175 نساء کی 175 کے بارے میں؟ اچھا، بڑی پیاری آیت ہے، یہ سب آیتیں آپ کو یاد ہونی۔ طلاق کی یہ بھی ایک اور بھی طلاق کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں صفحہ 9 پہ ہوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ کہتے ہیں اور ڈر کے کیا کرے؟ نیکیاں کرے، برائی کو چھوڑ دے، تو اللہ کہتے ہیں یکفر عنہ السیئات، میں اس کی برائیاں اس سے دور کر دوں گا، کیونکہ تقوی کی روش پہ چل رہا ہے تو برائیوں سے بچے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا، تو اس طرح اللہ اس کی برائیاں دور کرے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو اجر کو بڑھا کر دے گا۔ نیکیوں پر میں نے آپ بتایا 10 گنا، برائیاں اس نے توبہ کی وہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی پیاری آیت ہے۔ اچھا، ایک اور آیت ہے سورۃ طلاق کی، ام عبداللہ جلدی سے بتائیں تقوی کے بارے میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ یجعل، مَخْرَجًا، ہاں یجعل لہ، يَجْعَل لَهُ سجی ہاں یجعل لہ، مَخْرَجًا، ہاں اس کو نکلنے کی راہ، برائیوں میں پھنسے گا اللہ اس کو راہ سجا دے گا۔ بڑی پیاری آیات ہیں، پڑھے ان کو، سمجھیں ان کو، یاد کر لیں۔ اور میں نے آپ کو بتاؤں اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب بھی مشکلات میں پھنسا میرے رب نے ایسا راستہ نکالا کہ میں حیران دنگ رہ گیا۔ اور ہر آدمی کی زندگی میں کبھی آپ سوچیں تو سورۃ طلاق کی ان آیت میں کوئی آپ کا سوال ہو؟ آپ دیکھیں نیچے پھر وہی بات، یا ایھا الذین آمنو، خطاب مومنوں سے اور مجھ سے آپ سے، ان تتقوا اللہ، یہ تقوی کی روش ایمان کے سب سے بڑا تقاضا ہے کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اللہ تمہارے لیے ایک کسوٹی پر ہم پہنچا دے گا۔ وہ کسوٹی کیا ہے کہ آپ نیکی اور برائی میں پہچان کریں گے، اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ نیکی پر عمل کریں اور برائی سے بچیں، تو اسی طرح پھر اللہ کیا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر وہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا کیونکہ تم تقوی کی روش پہ چل رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فضل کیا کرے گا، برائیوں سے دور کر کے یغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل کرنے میں، اللہ فضل کا مطلب ہے جتنے آپ حقدار ہیں اس سے بھی زیادہ دینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظمتیں رکھتا ہے، یہ اس کے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی سوال اس بارے میں؟ شاباش جلدی کریں تاکہ کل آپ پوری طرح پڑھ کے سمجھ کے آئیں۔ سر جی یہ یکفر عنکم سیئاتکم، یہ تھوڑا بتائیں کہ اس میں وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے کام کرتے کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ تو توبہ سے معاف ہوں گی میڈم، یہاں یکفر عنکم سیئاتکم کا مطلب ہے وہ بھی دور کرے گا، اور اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آنے والے حالات میں جب آپ کوئی بھی برائی کرنے لگیں گے تو اللہ آپ کو آپ کے تقوی کی روش کی بنیاد پر توفیق دے گا کہ آپ اس سے بچ جائیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ سوال ضرور کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آئے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے، اور آگے آپ کی سورہ حدید کی آیت ہے۔ ایک ایک آیت کو دیکھیں، خزانے ہیں آپ کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھ سے اور آپ سے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی وہ اختیار کرو جس میں برائیوں سے بچو اور نیکیوں میں سبقت کرو، اور پھر کیا کرو؟ تقوی کی روش کے ساتھ آمنو بالرسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اچھا، اللہ پر ایمان کو کیوں نہیں کہا؟ اللہ صرف اللہ کے رسول پر ایمان لانے کو کیوں کہا؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نادرہ بھابی جلدی بتائیں۔
रसूल पर ईमान होगा तो उसकी पैरवी करनी आसान होगी, और अल्लाह रसूल नहीं की नहीं पैरवी जो नहीं होगी नहीं अल्लाह की नहीं 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 जी, नहीं क्योंकि नहीं अब नबी की पैरवी रसूल करना अल्लाह का हुक्म मानना ही है, असल में तो बात यही है। क्योंकि आप नबी मेरी रसूल को बात, अल्लाह की अताअत, अल्लाह वो की दलील है आम आदमी, पहले आम आदमी की दलील दो, फिर कुरान कोट करो। आमनु बिर रसूल ही, मैं अल्लाह पर ईमान क्यों लाया, मुझे ये बताएं। साहबा अल्लाह पर ईमान क्यों लाए, साहबियात क्यों ईमान लाई? रसूल अल्लाह रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हाँ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हक जाना, उन पर ईमान लाया, उसके नतीजे में उन्होंने समझा कि अल्लाह ही का रसूल है, अल्लाह पर भी ईमान है उनका। ये है इसका जवाब। सोच लें बेशक। आमनु बे रसूल ही, ईमान व दावत है यहूद व नसारा को, सारे अरबों को, और आज क़यामत तक के लोगों को कि अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लो। वो जो कह रहा है हक है, फिर आपको अल्लाह पता चलेगा कि अल्लाह ही हक है, क्योंकि उसका रसूल है। अब समझ आइए, आप जितनी आयतें मर्जी ये कोट करें। सर जी, अल्लाह की, ये आयत इसके साथ रख सकते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। भाई वो बात अलग है, यहाँ उस पे रसूल ईमान लाना है कि वो जो कह रहा है वो हक है। अब उसके जी बाद जी आप बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि रसूल सल्लम दीन के बारे में, आम हालात में नहीं, याद रखें, दीन के बारे में जो भी बात करते हैं वो वही है। वही का मतलब है वो अल्लाह की बात है। अब समझ आ गई? जी जी सर जी। युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, हाय हाय हाय। अल्लाह क्या, अगर तुम ये चलोगे ना तो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तुम्हें दोहरा हिस्सा अता फरमाएगा। ओए, अब देखें कि नेकी करने का अल्लाह हर आदमी को वो जो 10 गुना अजर दे रहा है ना, उसमें ये अल्लाह कह रहे हैं मैं दोहरा अजर देता हूं उसको। और वयजअल लहू वयजअल लकुम, आगे क्या है जरा जल्दी से बताएं मेरे नूरन सामने। तमशूना नूरन बिही, नूरन तमशून तमशून। बिही, हाँ, इसी की रोशनी में तुम जिंदगी का सफर तय करते हो। किसकी? रिसालत और तौहीद के रोशनी में। वो यगफिर लकुम, और फिर वो अल्लाह, अब जब इस तरह सफर करोगे उसकी रोशनी में, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और तुम अल्लाह को कैसा पाओगे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहमतें करने वाला। शर्त यह है कि तुम उस अल्लाह पर ईमान लाकर उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करो। सूरह मोहम्मद की आयत कमाल की आयत है। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा, जो हिदायत के रास्ते पर चलते हैं, नाहतदौ का मतलब है हिदायत को फॉलो करते हैं, हिदायत के रास्ते पर चलते हैं। ज़ादहुम हुदा, उनकी हिदायत में अल्लाह और इजाफा करते हैं। जब मुझे उस हिदायत के फयूज़ बरक़ात में अपनी जिंदगी में देखता हूँ ना, मैं और मेरे हिदायत में इतना इजाफा होता है कि मैं उस रास्ते पर चलने में कोई कमी नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं वआताहुम तक़वाहुम, फिर अल्लाह उनके तकवे में ऐसा इजाफा फरमाते हैं कि वो तकवे में भी बढ़ गए, हिदायत में भी बढ़ गए। ज़ादहुम, हिदा भी हो गया, तकवा भी बढ़ गया। देखें कि अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि तुम अपने तकवे में भी इजाफा कर सकते हो। अच्छा ये बताएं, बड़ा सोच के सवाल जवाब दें, उम्मे अब्दुल्ला आप जवाब दें कि ये तकवे में बढ़ते बढ़ते ये तकवा कहाँ पहुंच जाता है? कैसे इस तकवे का फिर असर क्या होता है फाइनली? सर जी वो हदीस जो की किसी और को रोशनी में पता हो, अगर नहीं है पता तो चुप रहे। हाँ जी, जी किसी और कोई? सर जी, और जो हमने पीछे अमल पढ़ा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक होने शुरू हो जाते हैं, नेकियां करते करते नफ्स नफ्स से लब से मुतमइन्ना बन मुतमईन जाता बन है, जाता और है। फिर अल्लाह ताला ये हुई ना बात। तकवा करते करते आप तज़किया के स्टेज पे चले जाते हैं, सुभान और अल्लाह। फिर सुभान अल्लाह। सोचें जरा, कभी गौर किया करें। देखें ये सब बातें गौर करने से समझ में आती हैं कि तकवे की इंतहा, कि जब इंसान तकवा पे पूरी तरह जम जाता है तो इनफैक्ट उसका नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना बन गया, उसने अपना तज़किया कर लिया। सोचें जरा, बात समझ आई है कि नहीं? सूरा जी मरियम में सर। अल्लाह
सूरह मरियम में अल्लाह कहते हैं हाँ वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इह्तदौ हुदन, जो लोग राह रास्त अख्तियार करते हैं, सिरात मुस्तकीम में चलते हैं, तो अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा फरमा देते हैं। वो हिदायत ऐसी पक्की उनकी फितरत बन जाती है कि वो उससे हटते नहीं हैं। तो ये उसी वक्त होता है जब आदमी उस पर चलता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो बिल आखिर वो हिदायत की कमाल पे पहुंच जाता है कि उसका कोई अमल हिदायत से हटा हुआ नहीं होता। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मरियम की 8 आयत है आपके सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किससे है? आपसे और मुझसे है, मोमिनीन से है। क्या हुक्म है? पहला हुक्म है तूबू इलल्लाह। अच्छा, अल्लाह की तरफ तौबा करके पलटो, इसका मतलब क्या है? तूबू इलल्लाह का मतलब क्या है? मुझे मफहूम समझाएं। आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि तूबू इलल्लाह का मतलब क्या है, मफहूम क्या बताएंगे? हर इंसान मासूम नहीं है, उससे गलतियां होती हैं हर वक्त, तो पूरे तरीके से अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफी मांगे और आइंदा अपनी इस्लाह करे। अब सिर्फ तौबा का मतलब, डॉक्टर साहब बड़े गौर से सुनिए, इंतहाई शर्मिंदा होकर, किस बात पर शर्मिंदा? कि ये मैंने माजी में क्या किया है, और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, ये है तौबा। इतना मफहूम। तो तौबा ये है कि इंसान सबसे पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और उस गलती को तस्लीम करे और फौरन अल्लाह की तरफ इस्लाह के लिए रुजू करे, ये है तौबा। हम लोगों को मौलवी बड़े किस्से सुना देते हैं कि वो जी एक बंदा था 100 कत्ल किए, एक मौलवी साहब के पहुंचा, वो आज एक तरह के मौलवी साहब होंगे, उन्होंने कहा तू अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, उसने उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन सरगर्दां और घूमता रहा, तो किसी नेक बंदे ने कहा कि तुम यहाँ से निकलो, इस माहौल से निकलो, फलां जगह जाओ, नेक लोग रहते हैं, अल्लाह कहते हैं ना कूनू मअस सादिकीन, उसने कहा कि वहां तुम रहोगे, तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। वो चल दिया, रास्ते में उसको मौत आ गई। अच्छा, दोनों फरिश्ते पहुंच के, आपको पता है मौत के फरिश्ते 2 किस्म के होते हैं, एक नेक आदमियों के लिए, एक बुरे आदमियों के लिए। जब दोनों पहुंच गए तो अल्लाह ताला की अदालत में मसला पेश हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि डिस्टेंस नाप लो, अगर ये उस बस्ती के करीब है जहाँ जा रहा था तो ये नेकों में शुमार होगा, अगर उस बस्ती के करीब है जहाँ से निकला था तो ये अभी भी बुरा होगा। अल्लाह ताला ने मैनेज किया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो उसके करीब हो गया जो जिस तरफ जा रहा था, तो हुक्म हुआ नेक फरिश्तों को। अब इसमें असल बात क्या है, मुझे ये बताएं। ये बात तो, लेकिन क्या 100 कातलों के उसको अल्लाह माफ कर देगा, या क्या नहीं, शर्त क्या है इस पक्की पूरे पक्की सच्ची और वो तौबा, बहुत शर्मिंदा पक्की था। सच्ची तौबा कि आइंदा उसने कोई बुरा अमल नहीं करना, चाहे वो कोई भी बुराई है, उसको तस्लीम करे कि मुझसे खता सरताज हो गई। साहिबा सुने, सरताज साहिबा सुने मेरी बात, बंदा तौबा तुल जाए। अब मेरी बात गौर से सुने, बंदा इस बात का अज़्म मुसम्मम कर ले, मैंने घर को छोड़ना है, बार को छोड़ना है, वतन को छोड़ना है, मैंने इस बुराई से ऐसी तौबा करनी है कि मैं कभी ना करूं। जब ये उसका अज़म था और इस अज़म के तहत उसने घर छोड़ा, बार छोड़ा, बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा कि मैं इसका हक अदा करूं जो मैंने गलतियां की हैं, अगर ये ना हो तो तौबा तो नसूर नहीं है। ये वाक़या सुना कि अगर आप सिर्फ लोगों को कि भाई 100 कत्ल कर लो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह उस वक्त माफ करता है जब इंसान इसके लिए तैयार हो जाए कि मैंने रब की रजा के लिए घर छोड़ना है, बार छोड़ना है, बच्चे छोड़ने पड़े हैं, सब कुछ छोड़ूंगा, लेकिन उसको राजी करके दुनिया से जाऊंगा। ये है वो हकायक जो हम जब तक नहीं बयान करेंगे, वरना हम बुराई को और प्रमोट कर रहे होंगे। बात समझिए कि नहीं समझी? जज़ाकल्लाह सर जी, चीमा अल्हम्दुलिल्लाह। साहब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो जब आप लोगों को बात बताएं तो कुरान की रूह लोगों के सामने रखते हैं।
अच्छा, अब अल्लाह कहते हैं कि तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। अब ये नसूहा वो तौबा है जो उस बंदे ने की थी, सच्ची तौबा, कि उसके बाद गुनाह को छोड़ने का भी अज़म हो और छोड़े बाकायदा, और अल्लाह की इताअत का हक अदा करे। अगर तौबतुन नसूह करेंगे तो अल्लाह कहते हैं असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, फिर अल्लाह ताला आपकी बुराइयों को आपसे दूर करेगा। व युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अब हम पढ़ के सवाब के लिए गुजर जाते हैं, कभी सोचा तो करें कि तहतिहल अनहार, वहां जन्नत में जो बाग हैं जिनके नीचे से दरिया बहते होंगे, कोई खाला, कोई कीचड़, कोई पानी सतह जमीन पर नहीं है, फसल हैं कि बहुत ठाठे मार रहे हैं। मैंने आपको बताया जब मैंने अमेरिका में ये देखा खेत में जाके, मेरे उस्ताद मरहूम ने उस बंदे को कहा, वो जमींदार गया, उसने मुझे बुलाया, मैंने देखा तो मुझे उस वक्त इस बात समझ आई कि अगर बंदे ने ये तमाम किया है तो रब कह रहा है कि मैं ऐसे बाग दूंगा जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी। अल्लाह ताला मेरे उस उस्ताद की कब्र को नूर से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आपको पता है उन्हीं उस्ताद की एक बेगम जो है वो इस दर्स में होती है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत है। माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, अजर दे, बहुत बहुत अजर दे। अल्लाह ताला उनको, उनकी बेटियां 3 जो उनसे अलग हुई हैं, अल्लाह ताला उनको, उनके मियाँ को जो उनसे अलग हुआ है, जो इतना अजीम इंसान था, क़यामत में सबको इकट्ठा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब सुने आगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि वल्लज़ीना जहदू फीना, होए 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 होए, कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके और मेरे लिए। वो लोग जो मेरे रास्ते में जहदू, अनथक कोशिश करते हैं। ये नहीं कि कुरान पढ़ के सवाब के लिए रख दिया, नहीं, कुरान पढ़ा, समझा, उस पर अमल किया, फिर उसकी दावतें दी, ये है जहदू फीना का मतलब। अल्लाह कहते हैं लनहदियन्नहुम सुबलना, हम उनको जरूर बेजरूर अपना सीधा सुरात मुस्तकीम दिखाते हैं जो सीधा जन्नत पे जाता है। तो पहले आपने अनथक कोशिश करनी है, फिर अल्लाह ने पक्का वादा कर दिया, और अल्लाह से बढ़ के किसका वादा सच्चा होता है। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह तो है ही मुहसिनीन के साथ, जो अपने अमल में एहसान के दर्जे में अमल करते हैं। कुरान में पढ़ने के बाद उस पर अमल नबी करीम सल्लम का तरीका है, एहसान का तरीका है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं, अच्छा आगे अल्लाह फरमाते हैं, सर जी किसी का खुला हुआ है माइक और समझ नहीं आ रही। आप लोग क्यों नहीं ये दूसरों का ख्याल रखते, जरा मेहरबानी करें माइक बंद करें भाई, आप देखा करें ना। अच्छा, ये जो आयत 31 आके नीचे है सूरह आल इमरान की, कुल इन कुंतुम अल हदीद की है, अल हदीद की, आगे हदीद नेक्स्ट, की हाँ 25 अल हदीद की, सॉरी, लक़द जी अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात। अच्छा, ये अल्लाह ने फरमा रहे हैं कि मैंने अपने रसूलों को बय्यिनात के से वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा। अब ये वाज़ेह दलाइल के मतलब यहाँ क्या होगा, जल्दी बताएं। जी आप सुने जरा, मोजज़ात, अपनी अपनी किताबें और सहीफे। आप दोनों आप सुने, दोनों जवाब ठीक नहीं है। बय्यिनात में हजरत मूसा के सहाइफ भी हैं, हजरत मूसा के मोजज़े भी हैं। तो बय्यिनात में मोजज़े भी हैं और सहाइफ भी हैं, और वो जो अल्लाह ताला ने बजरिया वही चीजें बताई हैं वो बय्यिनात हैं। तो उस बय्यिनात का मतलब यहाँ कि अल्लाह ताला ने उनको मोजज़े अता फरमाए, हजरत मूसा को, फिर उनको तौरात अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़े भी अता फरमाए, और किताब कुरान भी अता फरमाया। तो बय्यिनात, व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, न सिर्फ किताब उतारी बल्कि किताब को क्या बनाया, मीज़ान की कसौटी है, हक को बातिल में तमीज करने वाली। क्यों ये सब कुछ क्यों, कि अल्लाह ताला ने अंबिया क्यों भेजे भला, लयकुमन नास बिल हमारी किस्त। हिदायत के लिए। शाबाश शाबाश, ले यकूमन नास बिल किस्त,
آپ ذرا میڈم گجرا والے آپ اچھی طرح دیکھا کریں قرآن کو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے بھیجیں کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. معاشرہ جب عدل سے ہوگا، آج آپ کے ملک کے سارے مسائل کی جڑ عدالتیں ہیں، عدل ہے، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اس کے بعد کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 31. آج میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آپ خود سمجھیں گے. اور اس کے بعد جو دین میں سب سے اہم بات ہے، آخری بات، سورہ آل عمران کی 104، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونے چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے. کیا کریں؟ نمبر 1، یدعون الی الخیر، کس کی دعوت دیں؟ خیر کی دعوت دیں. کیونکہ ہم خیر ہی سے، اگر ہم خیر سے متمتع ہو رہے ہوتے، فائدہ اٹھا رہے ہوتے، تو آج اس ملک کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی. نمبر 1 یدعون الی الخیر. نمبر 2 ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں. سب سے زیادہ نیکی کا حکم حکمرانوں پر فرض ہے. کیوں؟ طاقت و قدرت ان کے پاس ہے اس کو نافذ کرنے کی. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکتے. بالکل اس کا الٹ قرآن میں بتایا ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ ینہون بالمعروف ویامرون بالمنکر. بالکل اس کا الٹ. اچھا، اب میں آگے جو آخری ٹکڑا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ ہم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. جو لوگ یہ کام کریں گے، خیر کی طرف بلائیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، وہی لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صرف نمازیں، اصل بڑے غور سے سنیں، صرف نمازیں اور روزے حج کام نہیں آئے گا. اس کے ساتھ جس نے دعوت الی الخیر نہیں دی ہوگی، معروف کا حکم نہیں دیا ہوگا، منکر سے روکے گا نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں شرط بتا دی ہے، صرف یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اس کا مطلب ہے جو یہ نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. فوراً آپ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں. آپ کے گھر میں منکرات نہیں ہونے چاہیے، آپ کے گھر میں معروف کا حکم چلنا چاہیے. یہ ساری باتیں سمجھیں، عمل کریں. کتنی اہم باتیں ہیں جو ہم نے قرآن پورے سے نکال کے اور ہم سمجھ رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اسی کا فضل ہے. بے شک سر جی، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. اب ہم خود اگر ہم نے حجاب کیا ہوا ہے، گاؤن پہنے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں میں نہیں ہے، تو پھر کس کام کا ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کو ہی نہیں سکھا سکے. سرتاج صاحب، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. میں شہر میں دیکھتا ہوں آتے جاتے کہ ماں برقع پہنے ہوئی اور جوان سال بیٹی جو ہے وہ پردے کے بغیر، لباس بھی بڑا آبجیکشنیبل ہے. وہ ماں کیسے بخشی جائے گی؟ جی سر جی، میں خود کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ خود باقاعدہ انہوں نے شرعی وہ پردہ کیا ہوا ہے، بچوں کو سلیو لیس کپڑے پہنائے ہوئے ہیں. پھر یہ کیسا دین ہے؟ یہ دین ہمیں گھر سے، ماحول سے، ہر چیز میں ممتاز نظر آنا چاہیے مومن جو ہے. کیوں؟ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سارے احکامات کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ نے دیکھ لیا کتنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم قائم آمین رہیں. آمین ثم آمین. بہت عمدہ بات آمین کی. ثم آمین. ساری دنیا یہاں کے پہ میرا ایک مسلمانوں کو کوشچن ہے. ہدایت دے. جی حکم. سر، یہ جس طرح دعوت الی الخیر اور گھر سے شروعات کرنی ہے ہم نے، تو سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے آپ کو دین کے مطابق رکھیں. اور پھر سر میرا کوشچن یہ ہے بیسیکلی کہ دوسرے کی زندگی پہ ہم کس حد تک اس کو، مطلب ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو اس طرف لا سکتے ہیں. پیار محبت سے شاباش، تو بات بہت ہر اچھا دفعہ سوال ہے، کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. رجیہ سنیں میری بات کو. اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ نے ہمیں نہ بتائی ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف بہترین نصیحت کرتے ہوئے. اب آپ مجھے اگر کیس بتاتی تو میں آپ کو اسی آیت کے نتیجے میں بتاتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ آپ کے ساتھ ٹیچر ہیں جو پردہ نہیں کرتی، آپ ان کو جب سیریس ہونا ان کو بتائیں کہ یہ پردہ کتنا ضروری ہے. اس بے پردگی نے پھر فحاشی کو جنم دیا، فحاشی نے ساری اریانی اور گندگیوں کا، اور آج مغرب کا معاشرہ جہاں یہ نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں عورت ایک داموں بکتی آپ کو مخلوق نظر آئے گی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ پردے والی خواتین جب اپنے ماں اپنے بچوں کو پردے کا پابند بنا دیتی ہے، بیٹوں کو دین سکھا دیتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس ماں کی پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ دین جو انسان کو انسانیت بخشتا ہے وہ اس پوری سوسائٹی کے لیے مفید ہو جاتا ہے. تو آپ نے جب بھی لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ تم دروغہ بنا کے نہیں، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا. اور نبی کا کام اور اس کی امت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو پوری شرافت سے سمجھا دے. نہیں سمجھتے تو اللہ کہتے ہیں آئیں گے میرے پاس ہی. رضیہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے ایک ٹیچر ہی تھی، ان کو جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں جب تک میں تمہیں نہ کہوں پردہ کرنے کا تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے بھی کہنے پہ. نعوذ باللہ، اس کا میاں شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ سر کفر کر کر رہے رہا ہے ہیں، یا نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہے ہیں، لیکن سر بس اب وہ یہ سمجھ نہیں آپ چپ آتی. رہیں، آپ چپ رہیں، اس کو لگ پتہ جائے گا جب اس کی اولاد ہوگی نا، اور کل اس کے ساتھ حد سے پیش آئیں گے ایک ایک نافرمانی کے، تو خود کو سمجھ آ جائے گی. جی سر، جزاک اللہ خیر. سورہ اثر میں بھی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اسی طرف اشارہ ہے. یہ بات آپ کی امداد میمن بھائی ٹھیک ہے، لیکن تواصوا بالحق کہاں تک کرنا ہے، تواصوا بالصبر کہاں تک کرنا ہے، اس کی لمٹ بھی اللہ نے بتا دی ہے کیسے کرنا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. درس کا یہ طریقہ آپ اپروو کرتے ہیں؟ بالکل سر، بالکل بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور اتنا کہ بس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ساتھ آپ کے. پلیز سر، پلیز ذرا برا نہ منائیے گا سر، غصہ ذرا آپ تھوڑا کم کر لیں اپنا، ہمارے جواب کو بھی ایکسپیکٹ کر لیا کریں تھوڑا بہت. اگر ہم میں کیوں ایکسپٹ کروں غلط جواب کو؟ کیوں میڈم غلط جواب کو ایکسپٹ کروں گا تو میں برائی کو پروموٹ کر رہا ہوں گا. سر اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن صرف آپ کے خیال کے مطابق غلط ہوتا ہے. یہ غلط بات کہہ رہی ہیں. میں ہمیشہ میرا خیال غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. آپ کا جواب قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اس لیے نہیں سیکھتے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ فوراً ایکسپٹ کرتا ہے، اور ٹیچر جب غلطی کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو بتانا فرض ہے ٹیچر کا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک جواب ہے. سر میں جواب کے بارے میں بات نہیں کر رہی، صرف غصے کے بارے میں بات کر رہی. غصہ میں آپ کو بتا دوں، جس کو برائی پہ غلط جواب پہ غصہ نہیں آتا وہ اپنے ایمان کی خیر بچائے. بتائیں اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں گا، لیکن غلط جواب جو قرآن کے خلاف ہو اس پہ مجھے غصہ آتا ہے، آنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ جب صحیح جواب دیتی ہیں تو میں کہتا نہیں ہوں کہ آپ بالکل بہت اچھا جواب دیا آپ نے، کہتا ہوں نہیں کہتا. جی سر، بے شک بے شک، جزاک اللہ. آپ ذرا اچھے ٹیچر بنے نا اور اچھے اسٹوڈنٹ بنے. اور کوئی حکم، کوئی تجویز؟ الحمدللہ سر جی، بہت بہترین ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی آپ کی آپ کو خامیاں بہت کوتاہیاں دور بہت کرنے کی خوبصورت اجر توفیق دے. دے اللہ تعالیٰ ہمیں. آمین آمین. تو کل تو نہیں، کل تو سنڈے ہے، اچھی طرح تیاری کر کے آئیے. اس پورے انسان کی کمزوریاں اور اس کی خوبیاں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور قرآن کیسے کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. آمین آمین. سر جی اس کا تو ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سوال و جواب کرتے ہیں تو سارا دن دماغ میں رہتا ہے، اور دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں
यूट्यूब पे मैं तो करती हूँ सुनने का भी, और पेपर को भी दोबारा दोबारा देखने का, ताकि हमें सही समझ आ जाए और हम सही जवाब दे सकें या न दे सकें, आगे जिंदगी में हमें कामयाबी हो जाए। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे मैडम। यही नुक्ता नज़र है, इसी को अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा। यही हिकमत है सवाल जवाब में कि हमें कुरान को पढ़ने समझने का हक अदा इसी तरीके से होता है। जज़ाकल्लाह। वइयाकुम रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आप आमीन। मेहरबानी करके अब शैतान मैंने शुरू करना है मंडे से। हैंड आउट आपके सामने मौजूद हैं, आप प्रिंट करा के पढ़ें समझें, ताकि पूरी तरह उस दुश्मन का आप तरीका वारदात समझ लें, और उससे बचने के सारे तरीके कुरान ने बता दिए हैं। वो अल्लाह इंशाल्लाह। पाक सबको तौफीक दे सर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम लोगों का यह बैठना कबूल कर ले, तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों के आमीन। सजदों को कबूल कर ले। परवरदिगार आप समझाते हैं, समझने की तौफीक दे। ये इतना खूबसूरत तरीका सर, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना तो आप यकीन करें, मैं बस बता नहीं सकती हूँ। हम लोगों के यहाँ देखें जर्मनी में दर्स होते हैं, कोई वक्त था कि हम लोगों के ये मैं करवाती थी अपने घर में सर, पूरा घर भरा हुआ होता था। और आज अगर हो रहा है दर्स, उसमें कितने लोग आ रहे हैं? 4 या 5 लोग। ये देखें, ये अल्लाह का खौफ जो है ना, अगर आप इस तरह नहीं समझाएंगे और हम लोग समझेंगे नहीं ना, तो हम लोग बिल्कुल भटक जाएंगे, दुनिया में गर्क हो जाएंगे बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और बर्दाश्त की भी तौफीक दे। अगर कोई बात हो जाती है तो क्या सब्र करना चाहिए ना, और उस जात का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हम लोगों को तौफीक दी है ये 1 घंटा बैठने की। बेशक बेशक बेशक।